خوش آمدید، مزیدار سحری میں ہم موجود ہیں اور وائٹ دم قورمہ تقریباً تیار ہے۔ جی شبیر بھائی کور ہٹاتے ہیں۔ کھانا تو بنتا رہتا ہے لیکن سب سے اہم مرحلہ کھانا ہی ہوتا ہے۔ ہاں تو کیا مطلب کی بات کیا؟ ہاں باقی تو بس بنتا رہتا ہے، کٹتی رہتی ہیں سبزیاں، لیکن کھانا کھانے کا ایک مزہ آتا ہے۔ واہ، تو کوئلے کا دم دے دیا اس نے۔ ہاں دم دے دیا، تو ذرا سے اسے مکس کیا اور گرم گرم ہی سکھائیے گا، اور دیکھیں ہڈی سے بالکل میٹ علیحدہ ہو رہا ہے، اتنا گل گیا ہے۔ ہاں اتنا گل چکا ہے۔ روٹیاں اچھی ہوں، نان ہوں تو مزہ آ جائے۔ گوال منڈی کے کیا لاہوری بات، کلچے۔ واہ جی واہ۔ اچھا جی، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم کرتے ہیں کوئی کام کی بات۔ سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات۔ مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کام کی بات یہ ہے کہ مسجد سے رابطہ بھی رکھنا ہے اور مسجد کی خدمت بھی کرنی ہے، یہ ہے کام کی بات۔ ہم بہت سی عمارتوں کو بنانے کے لیے اپنا مالی تعاون دیتے ہیں، بہت سے اور کاموں میں مالی تعاون دیتے ہیں، بعض میں تو مال خواہ کا بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو ترغیب ہے کہ مسجد کے لیے خرچ کریں، مسجد بنائیں، مسجد کے انتظام کو سنبھالنے میں مالی تعاون فرمائیں اور ساتھ ساتھ مسجد سے رابطہ بھی رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ترجمہ بیان کرتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آئیں گے لیکن گروہ بنا کر دنیاوی باتیں بھی کریں گے، تو اس سے بچنے کی ترغیب ہو گئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، لہٰذا اسے بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد میں چراغ جلاتا ہے جب تک اس چراغ کی روشنی سے مسجد منور رہتی ہے، عاملین عرش اور تمام فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو یہ پیغام ہے، ایک کام کی بات ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے بیٹھے اگر لوڈو کھیل رہے ہوں، اذان ہو جائے تو مسجد چلے جائے کریں۔ اگر کوئی دفتر ہے، کوئی دکان ہے، کام کر رہے ہیں، اذان ہو تو مسجد میں چلے جائیں۔ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، وقت کم ہے یہاں پر، لیکن محلے کی مسجد کو آباد رکھیں۔ ہر شخص مسجد سے رابطہ رکھے گا تو معاشرتی مسائل بھی حل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ جی شاہ صاحب۔ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق دے۔ آپ نے احادیث تقریباً ذکر فرمائی جو مسجد کے فضائل پر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد یہ بھی ہے کہ مومن کے لیے مسجد ایسے سکون دیتی ہے اور اس کی زندگی اور حیات کے مانند ہے جیسے مچھلی کی زندگی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ جو مسجد کے جس کا وقت گزرتا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ مساجد کو ہمیں چاہیے کہ اپنے دیگر معاملات کا مرکز بھی بنائیں۔ آج کل ہمارے وہاں یہ فیشن ہو گیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہم باہر چوراہوں پر یا شادی ہالوں میں کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان مبارک یہ ہے کہ اپنے نکاح کو مسجدوں کے اندر کرو۔ اعلنوا بالنکاح واضربوا بالدفوف واجعلوه فی المساجد، تاکہ جو اسلامی رسومات اور عبادات ہیں اس کو آپ مسجد کے ساتھ اسی طریقے سے آپ مسجد کے ساتھ جڑیں گے، اپنے آپ کو مسجد سے دور کریں گے۔ اب آپ دیکھیں جتنے بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا آستانہ کیا تھا؟ مسجد۔ واہ۔ آپ نے جب مسجد سے اپنا کنیکشن دور کر دیا تو بدعملی آ گئی، تو لہٰذا مسجد کے ساتھ رہیں گے تو دین کی محبت اور دین کا تصور باقی رہے گا۔ کیا بات ہے۔ اجاگر صاحب بتائیے غزوہ بدر کے حوالے سے دو چار خوبصورت سے جملے اور ساتھ ساتھ دکھائیے کہ ہمارا یہ قورمہ بھی تیار ہے۔ جی واقعی یہ غزوہ بدر الکبریٰ، یہ وہ غزوہ بدر ہے، تمام غزوات کے اندر اس کو کہا جاتا ہے یہ تمام غزوات کے ماتھے کا جھومر ہے، اور جس دن تمام کافروں اور مسلمانوں کے درمیان یہ فرق کرنے کا دن ہوا، یوم الفرقان ہوا۔ آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ باطل کو ہمیشہ مٹنا ہی ہے اور حق کو چھانا ہے۔ آپ دیکھیں ابو جہل کتنے غرور میں تھا، تکبر میں تھا، اسے روکا جا رہا ہے مگر پھر بھی آ رہا ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے پاس آ رہا ہے۔ 70 کافروں کو فنار کر دیا گیا اور 70 کافروں کو قید کر دیا گیا، تو گویا ان کا کبر و نخوت، سارا کا سارا غرور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اسباب بھی ضروری ہیں، مگر جب میرے آقا عریش کے اندر ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں 5 مرتبہ پلٹ کر آیا حضور کے عریش کے پاس، کوئی ایسا تو نہیں کوئی کافر حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہو، تو میں نے 5 مرتبہ دیکھا کہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے،
اور یا حیو یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں، واہ 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 سجدے سبحان کی حالت میں ہیں اور یا حیو یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں، کہا کہ ہمیں حضور کے غزوات ایسے یاد کروائے جاتے ہیں جس سے قرآن کی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں. واہ واہ تو ہمیں غزوات سے تعلق اپنا مضبوط کرنا چاہیے اور حضور کے غزوات یاد کرنے چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتے ہیں. ورفعنا لکا ذکرک. ہمارے بہت ہی پیارے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ایک کلام پیش کریں گے. حضور جانتے ہیں لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سلام علیکہ یا رسول